جائے گا۔ حرمت مصاہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض رشتے ہم پر حرام ہو جاتے ہیں، یا بعض سے رشتہ قائم کرنا حرام ہو جاتا ہے، جیسے بیٹی کا باپ سے نکاح حرام ہے، بیٹے کا ماں سے نکاح حرام ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد کچھ حرمتیں پیدا ہوتی ہیں، مثلا میاں بیوی کی شادی ہوئی تو شوہر پر ساس حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے، اس طرح اس بہو کے اوپر سسر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ تو یہ جو اس دامادی کے رشتے کی وجہ سے حرمتیں پیدا ہوتی ہیں، انہیں کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ فقہ حنفی کی روشنی میں حرمت مصاہرت جیسے تعلق فزیکلی طور پہ باقاعدہ تعلق قائم کرنے سے ہوتی ہے، ایسی اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جو بہت چھوٹی بچی نہ ہو، بہت بوڑھی نہ ہو، قابل شہوت ہو، یعنی جس کو دیکھ کر کوئی برا خیال آ سکتا ہو، اور اسے انسان بری نیت کے ساتھ چھو لیتا ہے، جس کو شہوت کے ساتھ چھونا کہتے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ اس عورت سے گویا کہ ایک طریقے سے اس کا تعلق قائم ہو گیا اور حرمت فوراً آئے گی۔ مثال کے طور پہ کسی نے عورت کو بشہوت چھو لیا ہے اور وہ ایسی عورت ہے کہ جوان عورت ہے مثال کے طور پر، تو اس عورت کے جو اوپر اصول ہیں یعنی ماں وغیرہ، اور جو فروع ہیں یعنی اس کی بیٹی وغیرہ، وہ اس شخص پہ حرام ہو جائیں گی، اور اسی طرح اس شخص کے جو بیٹے وغیرہ ہیں یا اس کے والد صاحب وغیرہ ہیں وہ اس عورت پر حرام ہو جائیں گے۔ اگر اجنبی کو بھی چھو دیا تو یہ مسئلہ ہے، یہی مسئلہ گھروں کے اندر ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ سسر نے بری نیت کے ساتھ بہو کو چھو لیا ہے اور یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ ہاں ایسا ہی تھا، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی کا تعلق گویا کہ یعنی بہو کا سسر کے ساتھ قائم ہو جائے گا، شرعی لحاظ سے سمجھ لیں۔ تو جب ہو جائے گا تو یہ جو اس کا شوہر ہے اصل، جو آدمی کا بیٹا ہے، اس کا رشتہ اس کے ساتھ حرام ہو جائے گا۔ اور اس حرمت مصاہرت سے جو حرمت پیدا ہوتی ہے وہ حرمت ابدیہ ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام، پھر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر داماد نے معاذ اللہ بری نیت کے ساتھ ساس کو چھو دیا ہے تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، کیونکہ ماں سے تعلق قائم ہوا تو بیٹی حرام ہو جاتی ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے مثال کے طور پہ کسی نے کسی عورت کو چھو لیا، اب حالات ایسے بن گئے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے آدمی کی، تو کیا یہ کر سکتا ہے؟ تو پھر یہاں پہ وہی فقہاء احناف نے ارشاد فرمایا کہ حرمت مصاہرت ثابت ہو چکی تھی، اس نے کیونکہ اس عورت کو چھو لیا تھا بری نیت کے ساتھ، لہٰذا اس عورت کی بیٹیاں اس پر حرام ہے، لہٰذا یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں پھر بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض ضرور کروں گا، کیونکہ بعض ہمارے بھائی بہن یہ ضرور کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ سسر نے کوئی بری نیت کے ساتھ معاملہ کیا، بہو راضی نہیں تھی، وہ منع کرتی رہی، اب حرکت سسر نے کی ہے، ان کا گھر تباہ کیوں ہو؟ ان کے بچے ہیں، 3-4 چھوٹے بچے ہیں، اور پھر بدنامی بھی بہت زیادہ بعض اوقات ہوتی ہے، اور شریف خاندان ہوتا ہے، اس قسم کی باتیں باہر جائیں تو پھر مطلب بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یوں ہی اگر داماد نے کوئی بری حرکت کی تو بیوی کا کیا قصور ہے، بچوں کا کیا قصور ہے، یہ ضرور مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ احناف کا جو حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہے یہ احتیاط پر مبنی ہے۔ فقہاء اسلام مزاج شریعت کو دیکھ کر بہت سے فیصلے کرتے ہیں۔ ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ بڑے گناہ کو تو منع کرتی ہے، اس گناہ کی دعوت دینے والی چیزوں کو بھی حرام کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ زنا اصل میں حرام ہے، لیکن چونکہ چھونے سے انسان زنا کی طرف آئے گا، دیکھنے سے برا خیال ذہن میں آتا ہے، پھر عمل کی ترغیب ملتی ہے، زنا کی طرف آ جاتا ہے، اس لیے چھونا اور دیکھنا بھی عورت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس مزاج شریعت کو سمجھتے ہوئے پھر فقہاء احناف نے یہ محتاط مسئلہ لکھا کہ حرمت مصاہرت ویسے تو دامادی کا رشتہ باقاعدہ قائم ہوتا ہے پھر پیدا ہوتی ہے، لیکن احتیاط اس میں ہے کہ یہ حکم لگایا جائے تاکہ لوگ بڑے گناہوں سے بچ سکیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہاء کی رائے اپنے مقام پر اور بالکل صحیح رائے ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہو تو ہماری گزارش یہ ہے کہ از خود کو اسٹیپ اٹھانے سے پہلے آپ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ کیجیے گا۔ ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، یاد رکھیں، اور میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو عالم بھی نہیں ہے لیکن اپنے ساتھ لفظ مفتی لکھ رہے ہیں۔ باقاعدہ ایسے ہونے چاہیے جو فتوی کی فیلڈ سے وابستہ ہوں اور مسائل کے اندر گہری نظر رکھتے ہوں کہ کس کے لیے کس مسئلے میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، بعض اوقات اجتماعی حکم کچھ اور ہوتا ہے، لیکن پرٹیکولر کسی شخص کے لیے، کسی خاص فرد، خاص فیملی کے لیے بعض احکام میں ترمیم اور تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا تبدیلی یا ترمیم کا اختیار ہر شخص کو نہیں ہوتا، ہر عالم کو نہیں ہوتا۔ جو اس فیلڈ کے ماہر لوگ ہوتے ہیں انہیں کو اس کا اختیار ہے۔ میں مہارت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں، اس لیے نہ سوچیں کہ شاید میں اپنے کچھ کہہ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں اپنے اطراف میں جو مستند مفتی صاحب ہوں ان کے پاس جائیں، اپنے پورے فیملی کا مسئلہ سامنے رکھیں اور پھر ان سے پوچھیں کہ کیا ہمارے لیے اس میں کوئی رعایت کا پہلو نکل سکتا ہے کہ نہیں، تو انشاءاللہ اگر کوئی نکل سکتا ہوگا وہ آپ کو ضرور بتائیں گے، اور نکل سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو چھونے وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں ترمیم کی گنجائش بھی ہے، اور اس میں مطلب بعض صورتوں کے اندر خاص شخص کے لیے، خاص فیملی کے لیے فتوے میں مفتی کو تبدیلی کرنے کا اختیار باقاعدہ موجود ہے، لیکن طریقہ بھی وہ جانتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ یہ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری فیملیز، مثال کے طور پہ ایک کیس ہمارے پاس آیا کہ جو بہت ہی شریف فیملی ہے اور ایک پورے علاقے کے اندر ان کا نام ہے، سب کچھ ہے، اس گھر میں ایک ایسا مسئلہ ہو گیا۔ اب اگر وہ بیوی چلی جاتی ہے، مثلا بہو چلی جاتی ہے، اس مسئلے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ سسر سے ہوا یہ مسئلہ، ہوا ہے کہ نہیں وہ چھوڑ دیں، میں بات عرض کر رہا ہوں، مثلا سسر سے ہوا، اب وہ چلی جاتی ہے، لوگ پوچھیں گے کیوں نکلی، کیا ہوا، اب آپ بتائیں۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو لوگ چین مگویاں کریں گے، پھر وہ ایسا خاندان ہے کہ اس خاندان کی بات باہر چلی جائے تو پھر لوگوں کے اندر بڑی مطلب باتیں ہوں گی اور پھر وہ زوال عزت کا سبب بنے گا۔ اس قسم کے جو معاملات آتے ہیں اس میں پھر مفتیان کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے پاس علم امانت ہے، وہ علم کو پہلے ایک مخصوص طریقے سے بیان کرتے ہیں، پھر اگر کسی کی مجبوری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، واقعی اس کے مختلف مسائل ہوتے ہیں اور اس سے معاشرے میں انتشار اور فتنے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، تو پھر شریعت نے ان کو اختیار دیا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں اتنی آپ ترمیم اور گنجائش نکال سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ اگر کوئی آدمی کسی خاتون کو بری نیت سے ہاتھ لگاتا ہے اور اس کو شہوت پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ تفصیل ہے، تو یہ آدمی اس کی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا اور اس خاتون کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرہ کا مسئلہ۔
اور نہ ہی یہ خاتون اس آدمی کے باپ سے نکاح کر سکتی ہے اور اس آدمی کے بیٹے سے بھی نکاح نہیں کر سکتی. باقی رشتے حرام نہیں ہوتے. جیسے کسی نے پوچھا کہ یہ جس خاتون کے بارے میں پوچھا ہے کہ تو اس سے اس کے والد اور ماں کا نکاح نہیں ٹوٹتا, جو پوچھا ہے نا جنہوں نے, یہ ہوتا ہے یہ دونوں خود بھی ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے اصول اور فروع ان سے نکاح نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہو, اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی عورت سے سیکشول ریلیشن کریں پھر اس کی ماں سے بھی کر لیں. اب وہ ماں کی ساس بن گئی ایک طرح کی, ٹھیک ہے, وہ قانونی ساس نہیں ہے, وہ اس کے وہ حقوق نہیں ہیں, لیکن جو جزئیت ہے نا وہ ثابت بہرحال ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی خدا نخواستہ کسی عورت سے زنا کرتا ہے اور بچی پیدا ہو جاتی ہے, تو یہ بچی قانونی بیٹی نہیں ہے, نہ یہ اس کا قانونی باپ ہے, لیکن یہ اس بیٹی سے نکاح بولو نہیں کر سکتا. تو حرام سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے, حرام کام زنا سے رشتہ حرام ہو جاتا ہے. اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رشتے وجود میں آتے ہیں حلال سے, تو وہ رشتے حلال سے وجود میں آتے ہیں جو نکاح کے ذریعے جن کے حقوق ہیں, لیکن وہ رشتے جن کی وجہ سے نکاح حرام ہو رہا ہے وہ حرام سے بھی وجود میں آ جاتے ہیں. تو جیسے زانی کوئی زنا کرتا ہے اور عورت سے بچی پیدا ہو جائے تو اس بچی سے اس کے لیے نکاح جائز نہیں ہے. سمجھ لیں, تو قرآن نے کیا بیان کیا, آپ کا کسی عورت سے نکاح ہو گیا اور اس عورت سے آپ کا سیکشول ریلیشن ہو گیا تو اب قیامت تک اس کی بیٹی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو اب امام حنیفہ کہتے ہیں یہ سیکشول ریلیشن حلال ہو یا حرام ہو, دونوں صورتوں میں بیٹی حرام ہو جاتی ہے, دونوں صورتوں میں. اس کا حلال و حرام سے کوئی تعلق نہیں. اگرچہ قرآن نے نکاح کا تذکرہ کیا ہے کہ جب کسی عورت سے آپ نے نکاح کیا, اس سے ریلیشن ہوا, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, تم اس کی بیٹی سے اب قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے. تو امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نکاح کے بغیر ریلیشن ہو گیا تو بھی اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ زنا کو نکاح پہ کیوں قیاس کر رہے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن جو نکاح کو بیان کر رہا ہے نا, کیونکہ معاشرے میں ہوتا نکاح کے ذریعے ہی ہے. اصل چیز جس کی وجہ سے حرمت آ رہی ہے وہ سیکشول ریلیشن ہے, وہ نکاح نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ آدمی اس سے زنا کرتا اور بچی پیدا ہو جاتی تو کیا یہ باپ اس بچی سے نکاح کر سکتا ہے, حالانکہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے. تو زنا سے بھی نکاح حرام ہونے میں نکاح اور زنا کیا ہے, یعنی رشتوں کو حرام کرنے میں نکاح زنا برابر ہے. تو جو بھی امام حنیفہ کے اس موقع پہ اعتراض کیا کرے نا, اس سے کیا ٹھیک ہے, پھر زنا کے بعد بچی پیدا ہو گئی تو وہ بچی تو اسلام تو اس کو بیٹی نہیں مانتا, نہ اس کے وراثت میں حصہ ہے, تو اس سے نکاح جائز ہے, ظاہر جائز نہیں ہے کیونکہ ہے تو آپ کی جسم سے نکلی ہوئی. تو زنا کے نتیجے میں بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے کہا کہ کسی عورت سے نکاح ہوا تو اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا, تو کسی عورت سے نکاح نہیں ہوا, ویسے ہی ریلیشن ہو گیا تو بھی اس کی ماں سے اب آپ کا قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا. اور اگر پہلے سے نکاح ہوا ہو تو نکاح باطل ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے خدا نخواستہ کسی کا اپنی ساس سے سیکشول ریلیشن ہو گیا تو اب ساس کی بیٹی کیا ہو گئی, حرام ہو گئی. سسر اور بہو کا خدا نخواستہ ریلیشن ہو گیا تو بہو کے اس سسر کا بیٹا کیا ہو گیا, حرام ہو گیا. یہاں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لڑکی کا کیا قصور ہے, بھائی سسر نے بہو کے ساتھ غلط کیا تو اس بیٹی کا کیا قصور ہے جو اپنے شوہر پہ حرام ہو رہی ہے. دیکھو رشتوں کے حلال و حرام ہونے میں قصور نہیں دیکھا جاتا, علت دیکھی جاتی ہے, علت دیکھی جاتی. ایک آدمی بیٹھے بیٹھے بیوی کو 3 طلاقیں دے دے, بیوی حرام ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی, تو اس میں بیوی کا کوئی قصور ہے. بھائی علت یہ ہے کہ طلاق سے رشتے کیا ہوتے ہیں, ختم. تو اسلام کہتے ہیں علت چونکہ پائی گئی ہے رشتہ کیا ہو گیا, ختم. اب چاہے قصور ہو یا نہ ہو, ہاں جہاں قصور ہوگا وہاں سزا ملے گی دونوں کو, جہاں قصور نہیں ہے تو جس کا قصور ہے سزا اس کو ملے گی. تو اگر سسر نے ایسا کوئی کام کیا بہو کے ساتھ جس کی وجہ سے بہو بیٹے پہ حرام ہو گئی تو حرام تو ہوگی. اگر بہو کا قصور نہیں تھا, قصور سسر کا ہے, تو سسر کو سزا ملے گی اس کی کہ تم نے کیوں حرام کی. اس پہ حکومت جو ہے سزا دے گی, پنشمنٹ ہوگی, جو بھی سزا جو بھی بنتی ہے وہ دے گی. تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو, لیکن جو حرمت کی وجہ جب پائی جائے گی تو حرمت ہوگی. ایسے کیسز آتے ہیں, اب تو بہت آ رہے ہیں کہ بے حیائی پھیل رہی ہے نا. لوگ کیا کرتے ہیں, لڑکی کے ساتھ نو عمر بچی کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی کر دیتے ہیں, پھر وہ معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے, پھر اس کی اماں سے نکاح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط ہے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ویسے بھی غیرت کے بھی خلاف ہے, غیرت کے بھی خلاف. اسلام ایک عورت کو ایک ہی روپ میں دیکھنا چاہتا ہے, یا تو بیوی کے روپ میں, یا ماں کے روپ میں, یا بیٹی کے روپ میں. جب کسی عورت سے ریلیشن ہو گیا تو اس کی ماں آپ کی ماں کے روپ میں دیکھ سکتے ہو, آپ اس کو, اس کی بیٹی کو بیٹی کے روپ میں دیکھ سکتے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اس سے تعلق کل اس کی بیٹی سے. یہ غیر مسلموں میں ہو سکتا ہے. اسلام اس بے شرمی کی آپ کو قطعاً اجازت بولو نہیں دیتا. اور اس حکم کا ایک بڑا فائدہ بھی ہے کہ لوگ اپنی لمٹ میں رہتے ہیں. جن علاقوں میں حرمت مصاہرہ کے مسائل لوگوں کو معلوم ہے وہاں سسر اور بہو خود ریزرو رہتے ہیں. بہو بھی ریزرو رہتی ہے, سسر کو قریب نہیں آنے دیتی, داماد ساس کو نہیں قریب آنے دیتا, بھائی سر پہ پیار کرو بس. لیکن جہاں یہ مسائل پر عمل نہیں ہے وہاں فری ہو رہے ہیں, تو وہ لمٹ کیا ہو رہی ہے, کراس ہو رہی ہے. تو اس لیے بھی اس مسئلے کی اہمیت اس زمانے میں بڑھ گئی ہے. باقی کہیں ایسا ہو تو خود فیصلہ نہ کریں, باقاعدہ کسی دارالفتاء سے رجوع کریں. اس میں بہت ساری شرطیں ہیں, تفصیل ہے, تو وہ فتویٰ لے باقاعدہ پراپر طریقے سے. اب اس میں حنفیہ تو کہتے ہیں کہ بس جیسے نکاح سے بن جاتی ہے نا ساس ہے یا اس کی بیٹی, جو نکاح سے رشتے حرام ہوتے ہیں وہی بات. اس نے جب ہاتھ لگا دیا تب اس کی بیٹی بن گئی, اس کی ماں بن گئی. جیسے نکاح میں کوئی عورت آ جاتی تو اس کے رشتے حرام ہو جاتے ہیں نا باقی, یہی حال. اس کو حرمت مصاہرت بزنا کہتے ہیں, زنا سے بھی ہو گئے مگر صحیح نہیں ہے مسئلہ, بالکل نہیں. حرام ہے, مگر جو نکاح اس نے کیا بالکل حلال ہے, ان کی زندگی پاکیزہ ہے, وہ بیوی درست ہے. باقی وہ غلطی جو ہوگی وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں, دے رہے ہاتھ لگ گیا. میں نے تو بیان کیا کہ جان بوجھ کے اگر کسی نے یہ بدماشی کی ہو پھر بھی وہ حرام الگ ہے, یہ رشتے نہیں حرام ہے, یہ نکاح سے حرام ہے. سچ مجھے نکاح کرے جو حلال نکاح ہے, پھر وہ امہات و نساء تمہاری بیویوں کی ماں ہیں, سارا وہ حلال ہے. یہ زنا کریں گے مطلب. یہ بھی شکر ہے کہ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں اسی لیے نا بات مانتا ہے ابن عباس اور کئی لوگ کہ اگر کسی نے ایسی حرام گردی کی ہے تو گناہ اس نے بے شک کتنے بڑے کیے ہیں, وہ بیویاں نہیں حرام ہوتی.
جی ایک سوال بڑا اہم وہ ہے مساہرت کا مسئلہ. مساہرت ایک سینسٹیو ایشو ہے. عربی زبان میں سسرالی رشتوں کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے مساہرت کی, لیکن یہاں پہ فقہ حنفی نے چند ایک ایسے خطرناک مسائل بتائے جو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں, پرچیوں کے ذریعے بھی, ہماری اکیڈمی میں فون کر کے. تو میں چاہ رہا ہوں وہ بھی کلیئر کر دوں. اس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں, اور بعض لوگ جو ہے وہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں, بعض سائیکو بھی ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمارا رشتہ باقی رہا اپنی بیوی کے ساتھ یا نہیں رہا, وہم کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اور وہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ کو یہ بنیادی مسئلہ مل جائے گا. بار شریعت اردو زبان میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی صاحب نے لکھی, انہوں نے بھی یہ لکھا مسئلہ. یہ فقہ حنفی کا مشترکہ دیوبند اور بریلویوں کا مسئلہ ہے. اور بلکہ شادی شدہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے نا اکثر یہ مسئلہ وہ خود سے بتاتے ہیں, کسی کے دماغ میں نہیں ہوتا پہلے خود ڈالتے ہیں. جس طرح ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی کتے کے ساتھ یہ کر لے, کوئی بکری کے ساتھ کر لے, کسی کے دماغ میں نہیں آیا ہوتا. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ان درس نظامی کے کورسز میں یہ پڑھاتے ہیں, تو کسی کے دماغ میں نہیں آنا نا, تو وہ چیزیں آ جائیں. اس طرح نا یہ شادی شدہ لوگوں کو نا یہ دماغ میں ڈالتے ہیں کہ جی غلطی سے اگر کوئی مرد رات کے وقت اٹھا اور اس کا شہوت والا ہاتھ بجائے اپنی بیوی کے اپنی بچی پہ پڑ گیا تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی, 3 طلاقیں اور دوبارہ شادی بھی نہیں ہو سکتی. لو سامو, غلطی سے بھی, سرکار جان بوجھ کے نہیں, یہ ذرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, غلطی سے. مجھے بتائیں یہ قرآن و سنت کا مزاج ہے کہیں پہ کہ غلطی سے بھی ہو جائے؟ اس سے وہ مساہرت کا رشتہ بتاتے ہیں. اس طریقے سے اگر کسی داماد نے اپنی ساس کو ہاتھ لگایا اور ایگزیکٹلی اس وقت کوئی گندا خیال اس کے دماغ میں آیا تو اس کی اپنی بیوی سے فارغ ہوگی ہمیشہ کے لیے. یہ کوئی اس سے غلط کام کی بات نہیں, اور یہ صرف ٹچ کرنے کے اوپر. اس سے بھی خطرناک مسئلہ, کسی سسر نے اپنی بہو کے سر پہ ہاتھ پھیرا یا اس کو ایک ظاہر اس کی بچیوں کی جگہ محرم ہے, ہمیشہ کے لیے محرم ہے, ایون وہ طلاق بھی دے دے اس کا بیٹا تب بھی محرم ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 23 کے تحت اگر اس کے سسر کی نیت اس وقت خراب تھی ہاتھ لگاتے ہوئے صرف, تو وہ بہو اس کے اپنے بیٹے کے گھر سے نکل گئی. وہ بیٹا بیچارہ مزدوری میں گیا ہوا ہے, وہ طلاق کا اختیار بیٹے کو تھا, سسر نے پکڑ کے تو وہ بہو فارغ کروا دی. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہو گیا ہے. نعوذ باللہ, فقہ حنفی والوں کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. جو فقہ حنفی کے جو باپ پریشان ہے نا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ہماری بہو کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں اور اس کو طلاق نہیں دیتے ہیں, تو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بسم اللہ کرو, تھوڑی فقہ فارغ ہو جائے گا, تھوڑا پتر باہر ہوگا تو ہاتھ لال ہوتے فارغ. یہ میں مذاق اس لیے اڑا رہا ہوں کہ تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے بزرگوں نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے. لو سامو انہوں دسو کہ میں ہوں ایک کیا کرا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, یا ایک کیا کرا کہ بابے تے بڑی پیڑی شاہ جائے, وہ نواں شہر میرے کو ڈالا ہے انہوں نے. اب یہ وہ مسائل ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ آپ کو پتہ ہے اس طرح ہو جاتا ہے. اللہ سے ڈر جاؤ. اگر کوئی جان بوجھ کے بھی کوئی سسر بہو کو اس طریقے سے ہاتھ لگاتا ہے تو وہ لعنت کما رہا ہے. اس کے بیٹے کی طلاق کہاں سے واقع ہوگی؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, وہ چونکہ اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی. استغفر اللہ تعالی. اگر یہ مسائل اسی طریقے سے تھے تو سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہوتا. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے محرمات ابدیہ بتا دی ہیں کہ یہ حرمت والے رشتے ہیں, ان میں بھائی یہ آپ کے جو بنائے ہوئے رشتے ہیں یہ کوئی نہیں آتے. جھوٹی اور جعلی گھڑی ہوئی روایتوں کی بنیاد کے اوپر آپ نے یہ مسئلے خز کیے, اسی لیے پھر امام بخاری نے ان کی مٹی پلیت کی ہے فقہ حنفی والوں کی. امام بخاری نے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول لیا سورہ النساء کی آیت نمبر 23 جس میں محرمات ابدیہ آئے تھے کہ ہمیشہ کے لیے کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم, حرام کر دی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری مائیں ہمیشہ کے لیے. وبناتکم, اور تمہاری بیٹیاں. واخواتکم, اور تمہاری بہنیں. وعماتکم, اور تمہاری پھوپھیاں. وخالاتکم, اور تمہاری خالائیں. یہ محرمات ابدیہ والی جو آیت تھی اتنی دفعہ آئی ہے, تو میں نے ویسے پرنٹ کر کے اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا اگر مجھے موقع ملا میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں گفتگو مکمل ہو, لیکن اب چونکہ اتنی دفعہ بیان ہوئی ہے تو میں نے کہا چلے میں کور کر دوں. اور تمہاری خالائیں. وبنات الاخ, اور تمہاری بھتیجیاں یعنی بھائیوں کی بیٹیاں. اور اسی میں اجماع امت ہے کہ ان کی آگے جو بیٹیاں نا وہ بھی حرام ہوگی. وہ مجھ سے ایک ویڈیو میں غلط اجتہاد ہوا تھا, پھر میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کروایا تھا پوری تحقیق کر کے, کیونکہ میں نے اس کو غلط قیاس کیا تھا کہ چونکہ اس کا آگے باپ ڈفرنٹ ہو جائے گا تو شاید وہی انالوجی بنے گی جو آپ اپنی کزن میرجز میں کر سکتے ہیں. پھر مجھے ایک مولانا اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں کاشف بھائی, انہوں نے فون کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح ہے مسئلہ, تو آپ اس پہ تحقیق کریں. میں نے کہا کوئی حدیث ان کا حدیث تو نہیں. پھر میں نے مختلف علماء سے پوچھا, شیعہ سے بھی سنیوں سے بھی, سب نے کہا حدیث کوئی نہیں, یہ اجماع امت سے ٹرانسفر ہوا ہے. یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھتیجیاں اور بھانجیاں جو ہے نا ان کی اولادیں بھی آپ کی بھتیجیاں اور بھانجی ہیں, اگرچہ ان کے آگے جو اولادیں ہیں وہ کسی اور مرد سے ہو رہی ہیں, لیکن آپ کے لیے وہ قیامت تک جتنی اولاد ہے نا اسی طریقے سے حرام ہوگی جس طرح آپ کے اپنی پوتے پوتیاں اور آگے نواسے نواسیاں اسی طریقے سے. تو تمہاری بھتیجیاں. وبنات الاخت, اور تمہاری بھانجیاں یعنی بہنوں کی بیٹیاں. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم, اور تمہاری وہ مائیں جو دودھ کے رشتے میں ہیں, یہ وہ آ گیا جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا. واخواتکم من الرضاعہ, اور تمہاری جو بہنیں ہیں رضاعت کے رشتے میں, یعنی جن عورتوں کا تم نے دودھ پیا ہے ان کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے.
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی جو مائیں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یعنی جو ساس ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تب بھی اس کی جو ماں تھی وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرمت والا رشتہ ہو گیا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ بچیاں جو تمہاری عورتوں کی ہیں اور تمہاری پرورش میں ہیں. یعنی ایک عورت جس کی بچیاں تھی، اس نے دوسری شادی آپ کے ساتھ کی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، طلاق دے دی، تو پہلے خاوند سے جو اس کی بیٹی ہے نا، وہ اب آپ کی بیٹیوں کی مانند ہیں، کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ آپ نے شادی کر لی. تو یہ اس کا ذکر ہے. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان عورتوں کے کیس میں جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو، ان کی جو پہلے خامدوں سے بچیاں ہیں وہ بھی تمہاری بیٹیوں کی مانند ہیں. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، لیکن اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، صرف زبانی کلامی رشتہ ہوا تھا، رشتی نہیں ہوئی تھی، اور پھر طلاق ہو گئی، تو اب جو اس کے پہلے خامد کی بیٹیاں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ آپ نے ان کی اس والدہ کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کی، رشتی نہیں ہوئی تھی. یہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے اوپر اس حوالے سے کوئی حرج نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور جو تمہارے بیٹوں کے لیے حلال ہوئی ہیں ان کی بیویاں، یعنی تمہاری جو بہو ہیں، وہ بھی تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جس طرح بیٹے کے لیے باپ کی ساری بیویاں حرام ہے، خواہ وہ ڈائریکٹلی اس کی اپنی ماں ہو یا رشتے میں جو ماں، اسی طریقے سے آپ کے بیٹے نے جس کے ساتھ صحبت کی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے اب آپ کے اوپر حرام ہوگی، وہ بھی آپ کی بیٹیوں کی مانند ہے، یعنی آپ کی بہو. یہ وہ 12 رشتے آئے، اور پھر ساتھ آیا ایک ٹیمپرری طور پہ جو حرمت والا رشتہ ہے، جو پرماننٹ نہیں ہے، وقتی طور پہ. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا کہ تم دو بہنوں سے اکٹھا نکاح والا معاملہ کرو. یہ اب عارضی ہے. اگر آپ کی بیوی فوت ہوگی تو آپ اپنی سالی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت کوئی اپنی سالی کے ساتھ اور بیوی کو رکھتے ہوئے شادی نہیں کر سکتا. یہ وقتی طور پہ حرام ہے. اگر وہ فوت ہوگی تو اس کے بعد شادی ہو سکتی ہے، الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو پہلے تم سے کوئی غلطی ہو چکی اس میں معافی مانگو، اور وہ سارا اگر کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا اسے ختم کرو. ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 ہے. اس کے بعد پارہ نمبر 5 شروع ہوتا ہے. پھر پارہ نمبر 5 کے سٹارٹ میں بھی ایک اور رشتہ بھی بیان ہوا کہ وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے مرد کی بیوی سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنے مرد کے عقد میں. یہ بھی ٹیمپرری طور پہ ہے، اگر وہ طلاق دے دے پھر آپ شادی کر سکتے ہیں. اب یہ جو ذکر آیا کہ دو بہنوں کو آپ ایک نکاح میں ایک وقت میں اکٹھا نہیں کر سکتے، یہ کے بعد دیگرے کر سکتے ہیں، اس کی سب سے بڑی مثال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، سیدہ رقیہ اور ام کلثوم نبی علیہ السلام کی دو اپنی حقیقی بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے عقد میں تھی. اسی وجہ سے ان کا لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والا، یعنی نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور آپ کی بیٹیاں ان کے عقد میں ہیں، اور بہت بڑی فضیلت ہے. کسی اور شخص کے حق میں یہ فضیلت نہیں ہے. ہمارے علم میں تو پلانٹ ارتھ پہ ایسا کوئی اور خوش نصیب کسی بھی امت میں نہیں ہے کہ وقت کے پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے عقد میں آئی ہوں. یہ حضرت عثمان کا بہت بڑا ایک اعزاز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. لیکن بیک وقت نہیں اکٹھی ہو سکتی. اچھا، قرآن میں اتنا ہی ذکر تھا، اس کی ایکسٹینشن پھر نبی علیہ السلام نے کی ہے. بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی بھی ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی کسی مرد کے ہاں، اور خالہ اور بھانجی بھی جمع نہیں ہو سکتی. یعنی ایک ہی وقت میں کسی عورت سے اور اس کی پھوپھی سے آپ شادی نہیں کر سکتے، یا تو اس کی پھوپھی سے شادی کریں یا اس سے کریں، ایک وقت میں نہیں کر سکتے. ہاں، آپ کی بیوی مر گئی اس کی پھوپھی سے کر سکتے ہیں، یا وہ مر گئی اس کی بھتیجی سے کر سکتے ہیں. اس طرح خالہ اور بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے. اس سے آپ کو ایک فارمولہ پتا چل گیا، اور وہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ وہ تمام دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مرد تصور کر لیا جائے، وہ کسی مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. مثلا قرآن میں تو آیا کہ دو بہنیں کسی مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. اب یہ دو بہنوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو یہ آپس میں کیا بن گئے؟ بہن بھائی بن گئے نا. تو کیا بہن بھائی کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو بس یہ فارمولہ بن گیا کہ اب یہ دو عورتیں ہیں، یہ اکٹھی کسی تیسرے مرد کے ہاں نہیں جا سکتے. اسی طریقے سے کوئی مرد اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے، اس میں آیا کہ وہ تو حرام ہے. اب اس مرد کی جگہ آپ عورت تصور کر لیں، یعنی وہ بھتیجی اور وہ پھوپھی، وہ کسی تیسرے مرد کے ہاں اکٹھی نہیں ہو سکتی. خالہ اور بھانجی میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے، یعنی یہ خالہ اور وہ بھانجا ہو گیا، کیا خالہ اور اس کا بھانجا آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں ہے. تو اب اگر اسے آپ بھانجی تصور کریں تو یہ دو عورتیں بھی کسی ایک مرد کے ہاں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. یہ ایک سمپل فارمولہ ہے، اور یہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوتا بھی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی کبھی پوچھ لے تو اس کے لیے، ادروائز اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا معاشرے میں. یہ تو اسٹیبلش ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے. کبھی ایک بار کوئی کمپلیکس کیس آ جائے تو آ جائے، ادروائز عموماً اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی اس طریقے سے رشتے چلا رہا ہو اور شادیوں پہ شادیاں ہو رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ جو بے نمازی بھی ہے نا، وہ بھی نکاح اور طلاق کے مسائل جو ہے نا وہ علماء سے پوچھ کے چل رہے ہوتے ہیں، اور جنازہ بھی اینڈ پہ علماء نے ان کا پڑھانا ہوتا ہے. باقی آگے پیچھے بے شک مسجد کا منہ بھی نہ دیکھیں، لیکن کم از کم جو ریچولز ہیں، رسومات، بس یہ دین ریچولز کا ہی نام رہ گیا. تو اس میں بلکہ یہ آپ کو زیادہ اس معاملے میں سینسٹیو نظر آئیں گے. نماز ایک نہیں پڑھتے ہوں گے اور نکاح طلاق کے مسائل اتنی وہ شوق سے پوچھ رہے ہوں گے اور اتنے ڈر ڈر کے پوچھ رہے ہوں گے کہ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کتنا پرہیزگار آدمی ہے. اور پرہیزگاری ہے کہ نماز ایک نہیں پڑھی کبھی.
لوگ اپنا مسلک بدل لیتے ہیں, کٹھی 3 طلاقیں دیتے ہیں, جا کے اہل حدیثوں سے فتوا لے آتے ہیں, اور وہاں پہ ان کو لکھوایا جاتا ہے کہ آج کے بعد ہم اہل حدیث ہوتے ہیں, اور وہ اہل حدیث بس صرف اس مدرسے کے گیٹ کے اندر ہوتے ہیں, باہر نکلتے ہی کہتے ہیں نجدی. تو یہ اس قسم کے فتوے نہ لیا کریں. وہ جس طرح حنفی دیوبندی بریلوی حلالہ کرواتے ہیں نا, تو یہ اہل حدیث حرامہ کروا رہے ہوتے ہیں. کٹھی 3 طلاقیں واقع ہوگی بھائی, اب دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی. اس پہ بالکل اہل سنت کا اتفاق ہے. ایک الگ سے ٹاپک ہے, میں نے اس کو بریف کیا ہوا ہے. تو یہ اس قسم کے فتوے نہ لیا کریں. ہماری اکیڈمی میں لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں بھائی چونکہ جوڈیشری کا کیس ہے, آپ علماء کے پاس جائیں, ان کے سامنے اپنے مسائل رکھیں, ان سے ریٹرن میں فتوا لیں. ہم آپ کو مسئلہ بتائیں گے بھی نا, تب بھی وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے, کیونکہ ون سائیڈڈ آپ فتوا پوچھ رہے ہیں نا, دوسری پارٹی تمہارے سامنے نہیں ہے. اس طرح کے جب نکاح طلاق کے مسائل ہو, دونوں پارٹیاں کسی عالم کے سامنے بیٹھے, دونوں کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہو, پھر کسی مسئلے تک پہنچا جائے گا. نکاح کے کیس میں کیا فون میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس عورت سے شادی کرنے لگا تو بس اجازت ہے جی, باقاعدہ پوری سرمنی کی جاتی ہے, گواہ بٹھائے جاتے ہیں, نکاح رجسٹرار بلایا جاتا ہے, ایک خطیب آتا ہے جو نکاح کا خطبہ پڑھتا ہے. طلاق کے مسائل فون پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, جو زیادہ سینسٹیو مسئلہ ہے. اس طرح فون پہ نہیں مسئلے پوچھے جاتے. جن کا بھی مسئلہ ہو, جس مسلک میں آپ تھے انہی کے پاس جائیں, انہی کے سامنے اپنے مسائل رکھیں اور فتوا لیں. یہاں ہماری اکیڈمی میں فون کر کے ہمیں جو ہے اس معاملے میں آزمائش میں مبتلا نہ کیا کریں. ہم اگر مسئلہ بتائیں گے بھی تو وہ صرف مسئلے کے طور پر ہوگا, اس کے اوپر آپ عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو دوسری پارٹی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس طریقے سے فتوے والا معاملہ ویسے بھی ریٹن میں ہوگا, اور ریٹن والا جو اتھارٹی ہے ہمارے پاس ہے بھی نہیں ہے, نہ ہم اسے پریکٹس کرتے ہیں. ہم صرف دینی مسائل بتاتے ہیں. ریٹن میں فتووں کے لیے آپ علماء جو ہیں ان سے رابطہ کریں, جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو لکھ کے پورے شواہد کی بنیاد کے اوپر فتوا دیں گے. تو یہ ایک کریٹیکل مسئلہ تھا, میں نے اس لیے اس کو مساہرت کے مسئلے کو بھی بیان کر دیا. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 23 کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس کا ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 7 رشتے نسب کی وجہ سے حرمت والے ہوتے ہیں, یعنی بلڈ لائن کی وجہ سے, اور 7 سسرالی رشتے ہیں جو حرمت والے ہو جاتے ہیں, یعنی سسر اور بہو کا رشتہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مرد کے لیے اس کی ساس محرم ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے. یہ جو حدیث امام بخاری نے لی, ابن عباس کا قول, اس کے نیچے تعلیقاً پھر انہوں نے یہ مساہرت کا سارا مسئلہ ڈسکس کیا کہ اگر کوئی ہاتھ لگا لے اس طریقے سے, اور پھر انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ یہ اس قسم کی جتنی باتیں ہیں یہ بالکل جعلی ہیں, ان کی کوئی اثر موجود نہیں ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ اگر ایک سسر نے اپنی بہو کو غلط نیت سے ٹچ کیا ہے, صرف ٹچ کیا ہے, اور وہ اس کے بیٹے کے حق سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی, کتنا بڑا ظلم ہے یار. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلہ کوئی ثابت نہیں ہوتا. اس چیز کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں تعلیقاً سارا ڈسکس کیا ہوا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 8 آخری, اور وہ ہے وٹا سٹا کی جو شادی ہے, نکاح شغار جسے کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی وٹا سٹا کی شادی, صحیح بخاری میں آتا ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے, اس کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی تیرے عقد میں دیتا ہوں, تو اپنی بیٹی میرے عقد میں دے بغیر حق مہر کے. یعنی حق مہر یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی, تم اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو. اس قسم کے رشتہ کرنے کو نبی اسلام نے حرام قرار دیا ہے. یہ جو وٹا سٹا ہے یہ حرام ہے, جس میں حق مہر نہ ہو, بیٹیاں عدل بدل کی جائیں. بعض لوگ یہ ہیڈنگ پڑھتے ہیں نا وٹا سٹا حرام, تو وہ سمجھتے ہیں جو ہمارا اسٹیبلش وٹا سٹا یہ بھی حرام ہو گیا. نہیں, یہ بھی حرام نہیں ہوگا اگر کوئی شخص حق مہر رکھ لے, یعنی کوئی شخص اپنی بیٹی کسی کے عقد میں دے اور اس کا نکاح کروائے حق مہر کے بس, اس کے بدلے میں حق مہر کے بس ہی اس کی بیٹی سے نکاح کرے, تو یہ وٹا سٹا بھی حرام نہیں ہوگا. حق مہر کو سکپ کرے اس بنیاد پہ کہ میں نے بیٹی چونکہ تمہیں دی, تم نے بیٹی دی, تو یہی وہ اس کے ایکویلنٹ ہو گیا, اس طرح کا رشتہ نکاح کرنا حرام ہے, یہ نکاح اسٹیبلش نہیں ہوگا. باقی ہمارے جو پنجاب کے معاشرے میں عموماً وٹا سٹا کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکے کی سسٹر کے ساتھ اس کی جو ہونے والی بیوی ہے اس کے بھائی کی شادی کر دی جاتی ہے, اور یوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم رشتے کو ایسا مضبوط کریں گے کہ اسے خطرہ پڑ جائے گا اگر علیحدگی والے کو معاملہ ہوا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو میری بہن کو بھی وہاں سے طلاق پڑ جائے گی, اور یوں زبردستی ایک رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جائز ہے بشرطے کہ اس میں حق مہر رکھا جائے, حرام نہیں ہے, لیکن اس طریقے سے آپ رشتے کو مضبوط کر نہیں سکتے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بیچارے میاں بیوی بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, دونوں جوڑوں میں سے ایک جوڑے کی آپس میں نچاکی ہوتی ہے, اور وہ دشمنی اس لیول پہ پہنچتی ہے کہ پھر دونوں کے ماں باپ مل کے وہ ہنستا بستا گھر اجاڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں تو ہی طلاق دے, انہیں تیری پینٹ چھٹی ہے, تو ہی تیری پینٹ چھٹ دے. اس کی کیا پینٹ چھوڑنی, وہ اپنے اوپر خود کچھ حملہ کر لیتا ہے. وہ شادی کے بعد تو پھر زندگی بیوی بچوں کے ساتھ ہے, ماں باپ کے حق اپنی جگہ, لیکن خاندانی نظام تو بیوی بچے ہیں نا انسان کے لیے. اگر میری سسٹر کو اس کا ہسبینڈ طلاق دے دے, اور اس کی سزا میں اگر اس کے ہسبینڈ کی سسٹر کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے, میں اسے طلاق کیوں دوں, اس نے چپیٹ مار کے اپنا منہ سرخ کیا تو میں اپنا گھر کیوں برباد کر لوں. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے, اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کی وٹا سٹا کی جو شادی ہے وہ نہ ہی کی جائے, اس میں نقصانات ہی زیادہ ہوتے ہیں. باقی ضمن اس میں کزن میرجز کے حوالے سے بھی بتا دوں, اسلام میں کزن میرجز کوئی حرام نہیں ہے, روایت تھا صحابہ کرام میں بھی. اب سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا آپس میں جو رشتہ تھا وہ کزن میرجز والا ہی تھا, تو نبی اسلام نے اسے اسٹیبلش کیا. لیکن ابھی جدید میڈیکل سائنس میں چند ایک کیسز میں ایسی چیز سامنے آئی کہ کنٹینیوس اگر کزن میرجز ہوں تو کئی ایک بیماریاں جو ہے وہ پھر نسل ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کہیں آنکھوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, کانوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, قوت گویائی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اگر اس طرح کی چیز واقعی سائنٹیفکلی اسٹیبلش ہوئی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر کوئی کزن میرجز کو اوائڈ کرتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے, اسے حرام نہ کہے,
لیکن اگر اوائڈ کرنا چاہتا ہے, اور کئی کیسز میں کرنا پڑا ہے, کنٹینیوس 2-3 نسلوں میں جب اس طرح خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈس آرڈر اولاد میں آ جاتا ہے, اور پھر جو سمجھدار لوگ ہیں پھر وہ وقتی طور پر خاندان میں رشتے کرنے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو موقوف کر دیتے ہیں وقتی طور پہ 1-2 نسلوں تک کے لیے, تاکہ یہ آگے بیماری کنٹینیو نہ کرے. لیکن شرعی طور پہ اس میں کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک سائنٹیفک ایشو ہے, اور وہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ جس طریقے سے اپنے معاملے کو لے کے چلنا چاہیں. اس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو ایسی بیماری ہے کہ وہ باپ نہیں بن سکتا تو اسے دھوکے سے کسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے. ویسے تو اس عورت کا بھی رائٹ ہے, اگر اسے شادی کے بعد پتا چل جائے کہ میرا یہ ہسبینڈ جو ہے یہ باپ نہیں بن سکتا یا کوئی اور کمزوری والا معاملہ ہے, تو وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے, لیکن اس لیول تک بات جانی نہیں چاہیے, بیماریوں کو چھپانا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے کئی عورتوں کے کیسز میں یوٹرس کا ایسا ایشو ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ماں نہیں بن سکتی, لیکن وہ رشتے کے وقت چھپا لیتے ہیں, اور بعد میں جب پتا چلتا ہے تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, الٹیمیٹلی طلاق ہو جاتی ہے, وہ زیادہ برا کام ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی مسائل ہوں تو پہلے اس کو ٹیکل کیا جائے سائنٹیفکلی اس طرح کی چیزیں, اور اس میں کوئی وہمی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کل کو یہ شروع ہو جائے کہ وہ کہ تو اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرا اور میں اپنا میڈیکل ٹیسٹ کراؤں. اس لیول پہ بھی زیادہ جانے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر کہیں آپ کو وہم ہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے جس میں اس طرح کے ایشو ہوتے ہیں, لیکن اس میں شرعی طور پر رشتہ کرنے میں کوئی مانعت نہیں ہوگی اگر کوئی بہت ایکسٹریم کیس نہ ہو. ایکسٹریم کیس ہو تو ظاہر ہے پھر تو اگر ایک نامرد ہے تو اس کی شادی تو نہیں آپ کر سکتے, سیدھی سی بات ہے, یہ زیادتی والی بات ہے. اور اس طرح کا رشتہ جو دھوکے سے کیا گیا وہ تو کرنے والے بھی گنہگار ہوں گے, اور اس عورت کا بھی کام ہے کہ وہ پھر اس کے بعد طلاق لے لے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ میں نے جتنے اس سے جڑے ہوئے مسائل تھے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے. امید ہے کہ اس میں کوئی چیز بچی نہیں ہوگی. پھر بھی میں نے جتنا کچھ آپ کو بتایا, جو آیات کے حوالے دیے ہیں وہ آپ خود کھول کے پڑھیں گے, آپ کو سارے مسائل پتہ چل جائیں گے, اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آج کے اس دور میں بھی قرآن و سنت کو ڈائریکٹ پڑھ کے آپ کو دین سمجھ آ سکتا ہے. اور جن بزرگوں کی دھوسیں انہوں نے آپ کو لگائی ہوئی تھی, انہوں نے دین کیا سمجھا وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ پوسٹ مارٹم کر دیا. اب مجھے بتائیں, میرے سامنے جو حدیثیں ہیں ان کے سامنے بھی موجود تھی, قرآن ان کے سامنے بھی یہی تھا, لیکن بس وہ فرقہ واریت کا اپنے بزرگ پرستی کا شکار ہو گئے اور آپ کو غلط مسائل بتاتے رہے. میں نے کوئی نئی چیز دریافت نہیں کی, کسی غار سے میں نے بخاری شریف کی حدیث نہیں ڈھونڈی, نہ مسلم شریف کی, نہ قرآن پاک کی کوئی آیات جو ایسی گھوم چکی تھی جو میں نے دریافت کرنی ہے, آپ کے پاس موجود تھی. ابھی انشاءاللہ تعالی اس میں جب ویلیو ایڈیشن ہوگی, ایک ایک حدیث آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی, وہ ویڈیو پہ جب آپ دیکھیں گے اس کا مزہ اور ہوگا, ایک ایک ریفرنس آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا, امیج بھی حدیث کا عربی میں اردو میں, آیات بھی ڈسپلے ہوں گی, ان کے نمبر بھی. جب کبھی زندگی میں آپ کو کاؤنٹر ویریفائی کرنا ہو اس طرح کے مسائل کو, تو ایک ہی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہوگی جس میں نے یہ سارے مسائل جو ہے وہ 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں بیان کر دیے. اور یہ میں نے 8 کی نسبت جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے لی تھی, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو میں نے اسے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کیا, جو میں نے حق بیان کیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اگر اس میں مجھ سے کوئی لفظش ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اسے دوسرے بھائیوں تک بہنوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الی یوم الدین. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.